آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صلی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع گزشتہ دو ہفتہ سے ایک جمعہ میں نے بیان کیا تھا، حرام کمائی سے بچو۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا تھا کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے، کماتے تو ہیں۔ آج کا موضوع ہے کماؤ، خوب کماؤ، مال کماؤ۔ موضوع ہے مال کماؤ۔ مال کا کیا فائدہ ہے بتائیں۔ کمانا ہے، کمائیے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے باتیں۔ عجیب موضوع لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تلاشتے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ سنیے غور سے۔ آج کا موضوع ہے کماؤ، مال۔ ہم لوگوں میں تھوڑا غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ امیر نہیں بننا چاہیے، اس کو غریب رہو، امیر نہیں، مالدار مت بنو۔ جیسے دوسرے مذاہب میں کیا ہے جانتے ہیں، جو اللہ والے ہیں یا ان کو اگر اپنے رب سے قریب ہونا ہے تو مالدار نہیں بنتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ پہنچے ہوئے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ فقیر بابا، ہے نا؟ فقیر بابا ہے، مالدار کو تھوڑی نہ کہتا ہے، فقیر بابا، سمجھ گئے؟ تو ہماری شریعت میں، ہماری دین میں، ہماری اسلام میں مال کمانے پر ابھارا ہے۔ مال کوئی عیب چیز نہیں ہے، بات آئے گی۔ مال فتنہ کہاں بنتا ہے، اگر وقت ہوا تو بتائیں گے، لیکن مال کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی عیب چیز نہیں ہے۔ مال کمانا ہے، امیر بننا ہے، مالدار بننا ہے، مال کلیکٹ کرنا ہے حلال طریقے سے۔ فقیری اچھی چیز نہیں ہے، سمجھیں؟ اور فقیری اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگتے تھے، فقیری سے پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا ہے جو صبح بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے، شام بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس میں کون سی دعا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ پناہ مانگتے تھے کفر سے اور فقر سے۔ فقیری اچھی چیز نہیں ہے۔ صبح بھی 3 مرتبہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور شام بھی 3 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے، پناہ مانگتے تھے فقیری کیا ہے؟ بعض دفعہ کبھی کبھار جب آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے تو فقیری کفر تک لے کے چل جاتا ہے، ایمان بھی بیچوا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا بازار میں سب چیز بکتی ہے، ایمان بھی بکتا ہے، ایمان بھی بکتا ہے بازار میں۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، ایمان بھی بک جاتا ہے۔ تو آدمی کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے دین اور ایمان کا سودا کرنے پر کہ نہیں کسی طرح ہمیں پیسہ مل جائے، چاہے حرام کا ہی ملے، چاہے سود کا ملے، چاہے غلط طریقے سے ملے، چاہے میں کسی کو مرڈر کر دوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے پیسے کی۔ تو فقیری کبھی کبھی آدمی کو کفر تک بھی لے کر کے جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو فقیری اچھی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو فقیری کو وہی بتا، رہبانیت، دوسرے میں کیا ہے؟ رہبانیت۔ امیر ہے تو وہ نہیں، پہنچا ہوا بابا ہے تو اس کے لیے مطلب امیر نہیں ہونا ہے، وہ فقیر ہی رہنا ہے، اس کو سب چیز سے الگ تھلگ ہو کر کے۔ اسی لیے تو باہر سیاستدان ڈائلاگ بھی مارتے ہیں کبھی کبھی، نہیں؟ ارے میں فقیر ہوں، جھولا اٹھا کر کے چل لوں گا، سمجھ گئے؟ میں فقیر ہوں، جھولا اٹھا کر کے چل لوں گا۔ بہرکیف تو فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ حدیث ہے ایک، قیامت کے دن تو سوال ہوگا ہی مال کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے،
پانچ چیزوں کو آنے سے پہلے انسان کو غنیمت جانا چاہیے۔ شبابک قبل حرمی، آدمی جوان ہے بڑھاپے کو آنے سے پہلے، جوان ہے تب تک سجدہ نہیں کرے گا، نہیں، خون ہے، گرم ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ابھی تو خون ہے، طاقت ہے، ابھی کہاں۔ بھائیو کتنے بوڑھے ایسے ہیں، معاف کیجئے گا، چاہ کر کے بھی زمین میں سجدہ نہیں کر پا رہا، ایسی بیماریوں نے آ کر کے ان کو گھیر لیا ہے۔ جوان ہو، رب کو راضی کر لو۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے جوانی کی عبادت۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، رب کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو جوان ہوگا، نوجوان، جس نے رب کی عبادت میں اپنی زندگی گزارا، رب کی عبادت کیا، من مانا نہیں۔ ابھی تو مسجدوں میں نوجوان کم آتے ہیں، ہر معاملے میں دیکھیے گا، عبادت کے معاملے میں نوجوان، بوڑھے لوگ فجر میں تو دیکھیے گا اکثر ہمارے بزرگ بھائی، بزرگ لوگ ہیں، نوجوان تو کھراٹے لے کر کے سوئے رہتے ہیں بستر پہ۔ عبادت حالانکہ ان کی زیادہ پسند ہے۔ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، صحت مند ہو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تک صحت ہے آدمی قدر نہیں کرتا ہے، کب پتہ کون سی بیماری آ جائے، کروڑوں روپے آدمی پانی کی طرف بہا دیتا ہے۔ صحت ہے قدر نہیں کرتا، جب تک صحت ہے تب تک گٹکھا، سگریٹ، جو خطرناک موذی امراض اس سے پیدا ہوتا ہے، انسان ڈال رہا ہے، صحت کو برباد کر رہا ہے۔ صحت خراب ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اوہ اس چیز نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تو غنیمت جانو جب صحت مند ہو، ابھی غنیمت جانو موت کو، زندگی کو، موت کا آنے سے پہلے۔ موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ابھی زندگی ہے، غنیمت جان لو۔ حیات سے ہو غنیمت جانو، عبادت کرو۔ ایک کیا ہے، غنیمت جانو مالداری کو فقیری آنے سے پہلے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایک یہی ہے مالداری کو فقیری آنے سے پہلے۔ ابھی آپ کے پاس مال ہے، فقیر آپ نہیں ہوئے ہیں، کیا پتہ کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں مالدار ہے، مال ہمیشہ رہے گا کیا آپ کے پاس؟ خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھار ایسے حادثات انسان کے ساتھ آ جاتا ہے جو کروڑ پتی لاکھ پتی زیرو پہ آ جاتا ہے، کٹورا لے کر کے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور کئی حادثات آپ نہیں دیکھتے، کروڑوں کا مالک تھا، ریلیف کا پیسہ کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حادثات ہی ویسے آ گیا، اللہ نے بڑا بھائی دیا، کوئی پریشانی آ گئی، سب ختم، جل کر کے سب ختم ہو گیا۔ تو جب تک مالداری ہے، فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو اس کو۔ غنیمت جاننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فقیری اچھی چیز نہیں ہے، مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا مانگتے تھے، غنا اپنی دعاؤں میں غنی مانگا کرتے تھے۔ دعا آپ پڑھے ہوں گے کئی مرتبہ، ایک تو بڑا مشہور دعا ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو حاجی لوگ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، بڑی معروف دعا ہے، سب یاد کیجئے گا۔ جب طواف کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں حاجی لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، دنیا بھی اچھی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا بھی اچھا کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایک اور دعا کرتے تھے، بڑی جامع دعا ہے، مختصر ہے مگر یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا مانگتے تھے اپنی دعاؤں میں، اور غنا کیسے مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سوال کرتا ہوں اللہ سے ہدا، ہدایت کی۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، ہیں بغیر مانگے بن مانگے کیسے مل جائے گا؟ اسی لیے تو ہم سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگو اللہ سے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ابو طالب کو، کڑھیے کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، لاکھ کوشش کیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتا دینا، اچھا بات بتا دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت مانگو اللہ سے، بن مانگے اللہ کیسے دے گا؟ آپ مانگیے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقوی کی زندگی، پاک زندگی، متقی کی زندگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والعفاف، پاک دامنی کی زندگی، والغنا، اور غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے باقاعدہ، فقیری سے پناہ مانگتے تھے، غنا مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی اور دعا پڑھتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا مانگتے تھے۔ فقیری اچھی چیز نہیں ہے، کماؤ مال، حدود میں رہ کر کے بھی بات آئے گی، کماؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے، غنی تھے، مالدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے غور سے، یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے۔ ہم نے تو ابھی ایک رخ سنا ہے خالی، اور مولوی صاحب لوگ خالی ایک ہی رخ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتے تھے، پیوند لگے صحابہ کپڑا پہنتے تھے، اصحاب صفہ کا یہ حال تھا۔ دوسرا رخ سنے کہاں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جب انتقال ہو گئے تو بیویوں کو جو ترکے میں مال ملا، 4 بیوی تھا، ایک ایک بیوی کو 4 کلو سونا ملا تھا۔ اللہ، 4 کلو سونا کا آپ حساب لگائیے کتنا ہوگا؟ کروڑوں روپے پار ہوگا کہ نہیں پار ہوگا؟ کروڑ پتی تھے صحابہ کرام، سنے بھی کہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو بیر روما یہودی کا کنواں تھا، اگر پانی وہ دیتے تھے تو ان سے معاوضہ لیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب سے 35,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج کے ڈیٹ میں 35,000 درہم کا حساب لگاؤ تو کروڑوں کروڑ پار ہو جائے گا، حساب لگا لیجئے گا۔ تو صحابہ کرام سنے کا کروڑ پتی بھی تھے، کروڑ پتی بھی تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے۔ شروعات میں جب اسلامی زندگی کا جو شروعات ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ پریشانیاں آئیں، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مال آئے، صحابہ کرام کے پاس بہت سارے مال آئے۔ خود حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت سے جو ملتا تھا وہ 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا۔ اور آپ رمضان میں کئی دفعہ خطبہ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنا غنی تھے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں اور ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے یا اللہ کے راستے میں؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اٹھائی، سیرت پڑھیے آپ۔ رمضان جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کئی بار سنے ہوں گے، جود و سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، یعنی جو بھی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہ کیے دیتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے۔ ہے کہ نہیں حدیث ایسا کہ آپ کی سخاوت رمضان میں آندھی کی طرح تیز ہو جایا کر، جو آیا اس کو دے دیتے، جو آیا اس کو دیتے تھے۔ اب آپ سمجھیے، اپنا ہی نہ پیسہ دیتے تھے تو کسی اور کا دیتے تھے، تو کسی اور کا اٹھا کر کے دے۔ سخاوت کب ہوگی؟ جب اپنا دے گا تب تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی نہ دیتے تھے۔ ایک شخص تو یہاں تک آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے بیچ کا وادی کے برابر اس کو بکریوں کا ریوڑ باقاعدہ دے دیا، بکریوں کا ریوڑ۔ یہ شخص اپنے قوم میں جا کر کے کہنے لگے تھے کہ جاؤ اسلام قبول کر لو، اللہ کے نبی ان لوگوں کا جو نبی ہے اتنا دیتے ہیں کہ محتاجگی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کس کا دیتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ ہم تو ایک بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر پاتے، 9 بیویاں تھیں، خرچہ کون برداشت کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کرتے تھے۔ 9 بیویوں کا خرچہ برداشت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو دیتے تھے، ان کی کفالت، ان کی خرچہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیویاں بھی نہیں بچاتی تھی، سمجھ گئے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے اللہ کے نبی کو ٹٹولا دیکھا تو قریب پایا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے اس کو غنی کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے، مالدار تھے، دیتے تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، مال کمائیے۔ دیکھیں آگے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ مال کو فضل کہا ہے کہیں، اگر مال کمانا یا امیر بننا کوئی بری چیز ہوتا تو فضل، کہیں فضل کہا کہیں خیر کہا۔ جیسے ہم جمعہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یا فضل سے مراد جب جمعہ کی اذان ہو جاوے دکان کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر دو، نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کے بندے اللہ کے گھر آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب جمعہ پڑھ لو تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ختم ہو جاوے جمعہ کی نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب آپ زمین میں پھیل جاؤ، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد روزی رزق ہے، تلاش کرو اللہ کا رزق۔ یہی نہیں بلکہ ہم جب مسجد آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا نہ پڑھ، فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی رزق، اللہ روزی رزق کرتے ہیں، آپ سے روزی رزق مانگتے ہیں اللہ، تو روزی رزق فضل کہا ہے، بہتر ہے، یہ غریبی بہتر نہیں، فقیری نہیں، امیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے باقاعدہ، اس کو فضل کہا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے لیے دعا کیا ہے، امیری کا، مال میں برکت ہونے کا اور اولاد میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت انس، 10 سال خدمت کی، آپ جانتے ہیں مال آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہے، اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم ہوں گے، خدمت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دیا تھا، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ انس کے مال میں برکت دے اور ان کے بال بچوں میں، اولاد میں برکت دے۔ یہ بھی مالدار تھے، اولاد میں برکت دے، مال کی برکت تو سمجھ میں آ گئی۔ آج کے ڈیٹ میں میں نے سوچا آج کے ڈیٹ میں اگر کسی کو اولاد کی برکت کی دعا دے دو تو سمجھے گا بد دعا دے دیا ہے نا، ہے بد دعا دے دیا۔ ارے بھائی دو تو ہے، اور کتنا اولاد لیں گے، اور کتنا اولاد لیں گے؟ اولاد کہو کہ اللہ اولاد میں برکت دے، بولے گا مولوی صاحب بد دعا دے دیا ہے نا۔ نہیں چاہتے، ہم لوگوں کا معیار رویہ وہی ہو گیا، ہم دو ہمارے دو۔ پہلے لوگ، ہمارے بزرگ لوگ ہوں گے، ان کی اولادیں دیکھیے گا الحمدللہ زیادہ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے، اب نہیں، اب احتیاط کر رہے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اے لوگوں شادی کرو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو اس سے شادی کرو، کیوں؟ تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی کثرت امت پر میں فخر کروں گا۔ زیادہ بچہ پیدا کرو، روکتے کیوں ہو؟ کیوں آپ ڈرتے ہو؟ رزاق اوپر ہے، وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں چاہے ریکنے والے کیڑے کیوں نہ ہو، روزی دینے کا ذمہ اللہ کا ہے نہ کہ میرا ہے۔ کیوں آپ پریشان ہو گئے؟ ہم دو ہمارے دو، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو لیے مال اور اولاد کی دعا دی۔ آج اگر اولاد کی دعا دو، مولوی صاحب کہے گا بد دعا دے دیا ہے، نہیں چاہتا ہے لوگ، بولا سمجھ گئے؟ تو کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا دی حضرت انس کے لیے اور کئی صحابہ کے لیے دعا دیا کہ مال آئے آپ کے پاس، امیر بنو، مال کماؤ لیکن حدود میں رہ کر کے۔ بات وہی آئے گی جو 2 جمعہ سے میں بیان کر رہا تھا، حدود میں رہ کر کے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو دنیا کی زینت نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہے تو دنیا کی زینت نہیں ہوگی۔ آپ خوب مال کماؤ، امیر بنو، اچھے کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی گاڑی میں گھومو، شریعت میں کہیں منع نہیں ہے۔ آپ کی غلط فہمی
نہیں ہے یہ کہ کوئی کہہ دیا ویسا نہیں، کہیں منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے آپ اچھے پہنو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن حدود میں رہ کر کے کماؤ، دائرے میں رہ کر کے مال کو جمع کرو۔ یہ نہیں کہ سود کا پیسہ آئے، حرام کا پیسہ آئے، ٹوپی پہنا کر کے کھاؤ۔ جو 2 جمعہ سے میں بیان کر رہا تھا، لوگوں کا یا یہودیوں کا بہت بڑی سازش ہے میرے بھائیو، ہم جا رہے ہیں اس میں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہماری ساری کی ساری عبادت کو خراب کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی تجارت، آپ کی بزنس میں سود کو ملوث کر دیا ہے۔ ہم تو خیال نہیں کرتے کہ نہیں مال آنا چاہیے، لیکن حدود طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اگر آپ کی تجارت میں اگر حرام داخل ہو گیا تو میں نے کئی بار کہا کہ اس سے آپ کی عبادت جڑی ہوئی ہے، آپ کا عبادت قبول نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ جب آپ کی عبادتیں قبول نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ قیامت کے دن تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں، سمجھ گئے؟ اسی لیے کیا کریں آپ؟ مال کماؤ، کماؤ خوب، لیکن حلال طریقے سے، حدود میں رہ کر کے، دائرے سے بڑھنا نہیں ہے، حرام طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے مال کماؤ، پیسہ جمع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، موٹا، تندرست، طاقتور تھا، نکلے۔ صحابہ کرام نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اگر نکلتا تو، کتنا اچھا۔ مال کمانا حلال طریقے سے یہ بھی ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ یہ بھی نیکی ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کا پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں، بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی نیکی ہے۔ آپ نیت کریں کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ صحابہ کرام کو سمجھ میں بات تو نہیں آئی، کہا اللہ کے نبی ہم اپنی خواہش پوری کریں گے اپنی بیوی سے ثواب ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ کہا اس کو گناہ ملے گا۔ تو کیا وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ کہا وہ گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، تم خالی کہتے ہو یہی بات، اگر وہ شخص اپنی بوڑھے ماں باپ کے لیے یا بیوی بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اگر نکلا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے، تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی نے کہا اگر حلال طریقے سے کوئی کماتا ہے تو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شہید کا درجہ بتایا ہے کس کو؟ جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے قتل ہو جاتا ہے، من دونہ مالہ فہو فی شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، فہو فی شہید، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شہید ہے، شہید کہا ہے اس کو۔ تو جو شخص اپنے بال بچوں کو، بیوی کے پیٹ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، حلال طریقے سے اگر کھلاتا ہے تو اس میں بھی نیکی ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ کمائیے آپ حلال طریقے سے، خوب پیسہ کمائیے۔ پیسہ اگر نہیں ہے تو ضرورتیں پوری نہیں ہو پائیں گی، سمجھ گئے؟ آج کل ہر چیز میں اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ نیکی کے معاملے میں بھی پیچھے رہ جائیں گے، نہیں کما پائیں گے نیکی۔ صحابہ کرام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کے لیے، اللہ کے نبی مالدار لوگ تو بڑی نیکی میں آگے جا رہے ہیں، ہم غریب لوگ نیکی نہیں کما پا رہے ہیں۔ کہا نہ ذهب اہل الدثور، مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نراش نہیں کیا، اس کو اپائے بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، اچھا تم ایک کام کرو، تم کو بھی اتنا ثواب ملے گا، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو وظیفہ بتایا یہ والا۔ تو اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نہیں کر، ہر ماہیے میں آپ کو مال چاہیے۔ دیکھیے دین کا ہی کام آپ لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں ابو بکر کا دراندیش، عمر کا جہاں طاقت، وہیں حضرت عثمان غنی کا مال بھی لگا۔
वहीं पर हजरत उस्मान गनी के माल की भी ज़रूरत थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल भी लगा। सब आप जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब मस्जिद नबवी की ज़रूरत पड़ गई तोसी करने की, ऐसे ही जगह कम पड़ गया। अब क्या किया जाए, जगह को बढ़ाया जाए। लोग ज़्यादा आ रहे हैं नमाज के लिए मस्जिद में, जुमा के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जगह को क्या करते हैं, थोड़ा सा वसी करते हैं, कुशादा करते हैं। वो लोग देने वाले थे मेरे भाइयों। बाकायदा हजरत उस्मान से कहा कि आप इतना क्यों देते हैं? तो हजरत उस्मान ने कहा क्या आपको नहीं मालूम नबी की हदीस कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की घर की तामीर करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में उसका घर बनाता है। क्या तुमने नबी की हदीस नहीं पढ़ी? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जेब से जहां रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है वो सब एरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने पर हजरत उस्मान गनी ने अपने जेब से खरीद करके वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया मेरे भाइयों। क़यामत तक लोग मस्जिद नबवी में जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, आज भी हजरत उस्मान गनी के खाते में सवाब पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हम लोग जब तोसी की बात करते हैं तो 50 रुपये लेने के लिए घूमते हैं, लोग देता नहीं है। ये नहीं समझ रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, नहीं देना चाहता है। मेरे भाइयों बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक मस्जिद कायम रहेगी, जब तक आपका ईंटा लगा रहेगा, जब तक नमाज होती रहेगी, तब तक सवाब पहुंचता रहेगा। जिस बंदे ने ये ज़मीन वक्फ किया, हम सजदा कर रहे हैं, वो चले गए हैं दुनिया से, बोलो उसको सवाब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये तो बहुत अहम चीज़ छोड़ के गया है। वो माल दौलत छोड़ के जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन जो चीज़ दे करके गया है, क़यामत तक नस्ल दर नस्ल नमाज सजदा करता रहेगा, उस बंदे को सवाब पहुंचता रहेगा, पहुंच रहा है उसको। तो जहाँ पर हज़रत उमर का ताकत की ज़रूरत, वहाँ हज़रत उस्मान गनी के पैसे की भी ज़रूरत पड़ी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कामयाब हुआ। कमाओ लेकिन जायज़ तरीके से, हुदूद में रह करके, हराम तरीका नहीं, हराम टोपी पहना करके नहीं। अगर एक भी रुपये आपका इंटरेस्ट लगता है या सूद और ब्याज आपके बिजनेस में आता है, याद रखिएगा जैसे ही अगर पानी मिला दिए दूध में तो वो मिलावट ही रहेगा। बिजनेस में अगर सूद या हराम आ गया, वो हराम ही रहेगा, चाहे गरचे हलाल हो, लेकिन वो पेट अगर लुकमा में जाएगा, अगर वो गज़ा, आप देखिएगा हमारी नमाज और रोज़े का मसला आप खुद समझिएगा मेरे भाइयों। लेकिन माल कहीं फितना भी कहा, वक्त नहीं हम फितना बयान करेंगे, बस एक चीज़ कहते हैं कि माल का हिसाब भी होगा क़यामत के दिन, कहाँ से आया और कहाँ से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला दे माल तो कहा कि इतराना नहीं है। कारून को दिया तो क्या किया, ऐसे ही फितना बनता है, वो इतरा रहा था कि नहीं ये अल्लाह ने कहा दिया, अपने इल्म के हमने हिसाब से लिया। इन्नी ऊतीतुल इल्म, मेरे टैलेंट ने मेरा माल कमाया। नहीं, माल अल्लाह का है, उसमें खाली आपका हिस्सा नहीं है, गरीबों का भी हिस्सा है, यतीमों का भी हिस्सा बनता है, रिश्तेदारों का भी हिस्सा है, खाली उसमें आपका हिस्सा नहीं है। समझ गए? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के अंदर क्या कहता है, कुलू वसरफू वला तुसरिफू, खाओ पियो, खूब खाओ पियो, वला तुसरिफू, इसराफ मत करो, इसराफ मत करो। जिसको पैसा दिया है वो इसराफ करता है। अल्लाह की कसम, एक बात आप एक नोट कर लीजिए नसीहत, आज मुसलमान बहनों देखिए आज मुसलमानों की शादियों में कितना इसराफ है, फजूल खर्ची है, यही फितना है। इसराफ मत करो, हिसाब देना होगा। जो चीज़ें पार हो सकती है कम में बेतहाशा खर्च करते हैं। मेरे भाइयों इसराफ से बचो, फजूल खर्ची से बचो। उसी पैसे से कितने मोहल्लों की गरीब की शादियां पार हो सकती है, बोलो। कितने बेरोजगार हमारे मुसलमान भाई हैं, उसको हम छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं। कितने लोग लाचार हैं, बीमार पड़े हुए हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हम शादियों में फजूल खर्ची दर टेंट लगा रहे हैं, उस पैसे से हम उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन क्या ये सोच है हमारी? बोलो, ये सोच ही नहीं है। कह रहे उसको कैसे हम मदद कर देंगे, ये सोच नहीं है। एक वाकया बताते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस आ रहे थे, हज़रत सफ़िया को आज़ाद करके आपने हज़रत सफ़िया से निकाह कर लिया। जब निकाह हो गया आपने शब ज़फ़ाफ़ मनाई। मनाने के बाद दूसरे दिन सहाबे कराम से कहा कि सुनो, मेरा चादर बिछाओ, मेरा दस्तरखान लगा दो। जब दस्तरखान लगाया तो अल्लाह के नबी ने कहा सहाबे कराम से कि मेरे में जो खजूर है खजूर ला करके डाल दो, जो शहद है शहद ला करके डाल दो, और जिसके पास जो जो चीज़ें हैं ला करके दस्तरखान पे रख दो। रख दिया गया और कहा सब मिल करके खा लो, ये मेरा वलीमा हो गया। अल्लाह के नबी का कितना सुन्नत था।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुन्नत से लोग आज दूर हो गया, शादियों में बेतहाशा खर्चे हैं, यही सब माल फितना बनता है। वक्त नहीं कि मैं फितना का तस्करा करूं, लेकिन जायज़ और हुदूद में रह कर के हलाल तरीके से आप जितना चाहे माल कमाएं, शरीयत में कहीं मुमानियत नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं बार इलाहा हम तमामों को हलाल तरीके से कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हाल हैं तो उनको शिफाए कामिला अता फरमा, जो बीमार हैं तो उनको शिफाए आजला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन।